إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. محترم سامعین اور دینی بھائی اور بہنوں، ہم نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور آج اسی آیت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اور یہ آیت میں نے آج کے جو حالات، آج کا جو ماحول ہے کہ ساری دنیا، چھوٹی بڑی، امیر غریب، شاہ و گدا، ہر انسان آج پریشان نظر آ رہا ہے۔ اس پریشانی کا علاج بھی کیا جا رہا ہے، لیکن سب سے بڑا علاج وہ ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں اور نبی علیہ السلام نے احادیث کے اندر بیان کیا ہے۔ اسلام ایک جامع معنی شامل اسلام دین ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے ہر مسائل کا حل اپنی کتاب کے ذریعے یا اپنی نبی کے زبان مبارک کے ذریعے سب کچھ بیان کر دیا ہے۔ مشکلات اور پریشانیاں آتی رہتی ہیں، دنیا میں کبھی بھی یکساں حالات نہیں رہتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ یہ دن جو ہیں ہم لوگوں میں الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں، کبھی خوشی کا دن، کبھی غمی کا دن، کبھی خوشحالی ہے، کبھی پریشانی ہے، کبھی صحت اور عافیت میں ہے، کبھی انسان جو ہے بیماریوں میں مبتلا ہے، کبھی امن و امان کی زندگی گزارتا ہے تو کبھی خوف و ہراس کے اندر مبتلا رہتا ہے۔ یہ سارے حالات دنیا میں ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں، لیکن ان کا سب سے بڑا حل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن و حدیث کے اندر وعدے کرتے ہیں کہ ساری بلائیں، ساری پریشانیاں اللہ رب العالمین کی طرف سے آتی ہیں، اور اسباب تو کچھ بھی انسان کر لیتا ہے، کبھی انسان کی کچھ غلطیاں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبت، اے لوگو تمہارے اوپر ادنا درجے کی بھی مصیبت نہیں آتی مگر اس وقت جب کہ تم نے کچھ نہ کچھ غلطیاں کی ہے، قصور کیا اور تم سے کچھ برائیاں سرزد ہوئی ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ یہ سورۃ روم کی آیت ساری مشکلات اور پریشانیوں کا حل اللہ نے بیان فرمایا اور سبب بتایا۔ فرمایا کہ دنیا کے اندر فساد، پریشانیاں، مشکلات اس وقت آتی ہیں جبکہ انسان کے کردار اور انسان کے حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ انسان گناہوں کے اطاعت و فرما برداری کی بجائے گناہوں میں مبتلا ہو جائے، انسان اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے بجائے اور شریعت کی پابندی کے بجائے غلط راستوں پر چلنے لگے، اللہ تعالیٰ کی حدود کو، احکام کو پامال کرنے لگتا ہے، تو اللہ رب العالمین لوگوں پر عذاب نازل کرتے ہیں۔ اور ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، پورے سارے دنیا کے اندر فساد پھیل جاتا ہے جب لوگ غلط کام کرنے لگتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اور یہ فساد جو ہو جاتا ہے، برائیاں عام ہو جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کچھ عذاب لوگوں پر بھیجتے ہیں تاکہ لوگوں کو کچھ ہوش آئے، لعلہم یرجعون، تاکہ اپنے گناہوں کا احساس کر کے وہ اپنے گناہوں سے باز آ جائیں، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں۔ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر یہ اسباب بیان کیے ہیں، آج انہی اسباب کو سمجھنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے
तमाम अंबिया के जरिए, पैगंबरों के जरिए जो कुछ हमें पैगाम दिया है वो ये कि जब भी मुश्किलात और परेशानियां आए तो इंसान को चाहिए कि अल्लाह ताला की तरफ रुजू करे और अपने आमाल का मुहासबा करे, गुनाहों से तौबा इस्तिगफार करे। हमेशा यही दस्तूर था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चूंकि एक दस्तूर बना रखा है कि लोगों के गुनाहों के ऊपर जब हम सदा देते हैं या कुछ मुश्किलात आती हैं, कभी ऐसा भी होता है कि गुनाह करने वाले कम कुछ लोग होते हैं, लेकिन अजाब परेशानी आती है तो सब पर आती है। अल्लाह फरमाते हैं वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। ऐ नेक लोगों, अब तुम बचो उन परेशानियों से और उन अल्लाह रब्बुल आलमीन के कहर और गदब अजाब से कि जिस अजाब के सबब तो चंद लोग होंगे, मखसूस लोग, लेकिन अजाब आएगा तो बुरों के साथ नेक लोग भी उसकी लपेट में आ जाएंगे। हमें इस बात पर गौर फिक्र करना है आज। और हमारे लिए सबसे बड़ी चीज क्या है? फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे बंदो तुम हमें याद करते रहो तो हम तुम्हें भी याद रखेंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इहफज़िल्लाह यहफज़का। ऐ अब्दुल्ला, तुम अल्लाह ताला के दीन की हिफाजत करोगे तो अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन की हिफाजत करोगे तो हर वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी परेशानियों को दूर करता रहेगा। तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने अल्लाह ताला के फरमान के मुताबिक हमेशा अपनी उम्मतों को यही दावत दिया कि जहां भी मुश्किलात आए, तुम्हारे गुनाहों की बिना पर या गैरों की बिना पर, कोई आफत, कोई बला, कोई मुसीबत, कोई बीमारी दुनिया की हो या दीन की, जब भी कोई इस किस्म की परेशानियां, बलाएं, आफतें तुम पर आए तो उसका सबसे बड़ा और पहला इलाज है कि तुम अल्लाह ताला की तरफ रुजू करो। सबसे पहले नबी जिनको अव्वलुर रसूल और आदम सानी कहा जाता है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, जब अल्लाह ने उनको रसूल और पैगंबर बना करके भेजा और कौम ने अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी किया, तरह तरह के अजाब अल्लाह ने उन पर मुसल्लत किया, कहत मुसल्लत हुआ, तरह तरह की मुश्किलात और बीमारियां आने लगी। तो अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को इन मुसीबतों में सबसे बड़ा इलाज जो था उसकी तरफ रहनुमाई की और फरमाया, इस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। रब्बुल आलमीन अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत पर जब भी अल्लाह की पकड़ आई, कोई बला, कोई आफत, कभी कहत हुआ, कभी बारिश रुक गई, कभी फसल तैयार नहीं हो रही है, कभी लोगों की माशी हालत खराब हुई या परेशानियां आई, तो अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दावत दिया, फरमाया इस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा। मेरे कौम के लोगों, फौरी तौर पर अल्लाह ताला की तरफ रुजू करो, तौबा करो, इस्तिगफार करो, अल्लाह ताला को याद करो, मुनकरात और बुराइयों को छोड़ो। इस्तगफिरू रब्बकुम, अपने रब के सामने रो गिड़गिड़ाओ, तौबा इस्तिगफार करो। इन्नहु कान गफ्फारा, अल्लाह ताला माफ करने वाला है। ये सबसे बड़ा इलाज इस दुनिया के अंदर सबसे पहला अदाब, सबसे पहली बला और सबसे पहली आफत जो आई वो नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में उनकी कौम पर आई। और इसलिए अदाब आया कि उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी किया, रसूल की नाफरमानी की, शरीयत को तरक कर दिया, हलाल हराम से बात ना आए, शिरक से बात ना आए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया में सबसे पहला अजाब नाजिल किया। उस मौके पर जितनी बला, जितनी आफत, जितनी परेशानियां नूह अलैहिस्सलाम के कौम पर आई थी, उन्होंने, अल्लाह के नबी और पैगंबर थे, उन्होंने फौरन सबसे बेहतरीन इलाज बताया कि मेरी कौम के लोगों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बलाएं टल जाएं, मुसीबतें खत्म हो जाएं और अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी माशी हालत,
تمہارے کاروبار اور تمہارے آمدنی کا راستہ دوبارہ درست کر دے تو اس کا صرف ایک راستہ ہے، کیا؟ استغفروا ربکم، اپنے رب کے سامنے رو رو کر کے توبہ استغفار کرو، انہ کان غفارا، اللہ یقیناً معاف کرنے والا ہے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور جتنی مصیبتیں تم پر آئی ہیں، جتنی تمہاری معاشی حالت خراب ہوئی ہے، معیشت تباہ ہوئی، اور تمہارے یہاں کھیتی باڑی کی پیداوار ساری رک چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، اگر تم نے صدق کے دل سے توبہ کر لیا، اللہ کو یاد کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں 5 عظیم الشان نعمتوں سے نوازے گا۔ نمبر 1، یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہاری ساری بلا مصیبت قحط کو ہٹا کر کے اللہ موسلادھار بارش برسائے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا۔ نمبر 2، ویمددکم باموال وبنین، اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو بھی بڑھائے گا اور تمہاری یہاں اولاد کو بھی اضافہ کرے گا۔ یعنی ایسا عذاب تھا کہ وہاں لوگوں کے یہاں اولاد کا پیدا ہونا بند ہو گیا تھا، ساری عورتوں کو، سارے مردوں کو اللہ نے باج بنا دیا تھا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا سب سے بڑا علاج توبہ استغفار ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، اللہ تعالیٰ تمہارے بارش برسائے گا۔ نمبر 2، اللہ رب العالمین تمہارے مال اور تمہارے اولاد کو بڑھا دے گا، اولاد پیدا ہوگی، کاروبار چلیں گے، آمدنی بڑھے گی، تمہاری ساری معیشت درست اور صحیح ہو جائے گی اور ساری پریشانیاں تمہاری ختم ہو جائیں گی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور اللہ تعالیٰ اگر تم نے توبہ استغفار کر لیا، اللہ کو یاد کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، تو اللہ تعالیٰ چوتھا فضل و کرم یہ کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، بڑے بڑے باغات تمہیں، پھل فروٹ میوے جات کے سارے بڑے بڑے باغ اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا۔ اور آخری چیز، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ رب العالمین تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا، تمہارے ہاں پانی کی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے جب دیکھا ہماری قوم پر عذاب آیا تو قوم کو اللہ تعالیٰ کا ذکر، توبہ استغفار کرنے کا حکم دیا اور اللہ رب العالمین کے قریب آنے کی دعوت دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد دوسرا سب سے بڑا عذاب قوموں پر جو آیا وہ قوم عاد تھی، قوم عاد، قوم جس کو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کہا جاتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے عذاب نازل کیے، بلکہ ان کے ہاں جو مختلف عذاب آیا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی بنا پر، اللہ رب العالمین کی حدود کو توڑنے، اللہ اس کے رسول کے احکام کو پامال کرنے کی بنا پر جب ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا تو اللہ کے نبی ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، تم اللہ کو بھولے ہو، اللہ کو یاد کرو، تم اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر رہے ہو، فرما برداری کرو، اللہ اس کے رسول کے حدود کو توڑ رہے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے حدود کی طرف واپس آ جاؤ، اللہ توبہ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ رب العالمین تمہارے اوپر جو عذاب ہے ہٹا لے گا۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم کو یہ بھی بتایا کہ وَقَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ، تمہارے اوپر طرح طرح کا اللہ کا غضب اور طرح طرح کی بیماریاں، مصیبتیں اور پریشانیاں لاحق ہیں۔ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ، اللہ کا غضب، اللہ کا عذاب، طرح طرح کی بیماریاں اور پریشانیاں تمہارے اوپر مسلط ہیں، اور اس کا علاج یہ ہے کہ صرف اس کا علاج ہے کہ تم اللہ رب العالمین کے دربار میں توبہ کرو۔ اس لیے فرمایا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اللہ رب العالمین کے نبی ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو بلاؤں میں مبتلا ہونے کے بعد بلاؤں سے بچنے، آفات و پریشانیوں سے محفوظ رکھنے، دور عذاب کے ٹلنے
اور اس کا علاج سب سے بڑا بتایا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے توبہ استغفار کرو اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو، رب کو یاد کرو، رب کی عبادت کر کے، رب کی فرما برداری کر کے اپنے رب کو راضی کر لو تو یرسل السماء علیکم، اللہ رب العالمین تمہارے اوپر بارش برسائے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تم جو بہت ہی کمزور ہو گئے ہو دنیا کے ذلیل اور خوار قوم، اللہ رب العالمین تمہیں قوت اور طاقت عطا کرے گا اور تم دنیا کے مضبوط لوگوں میں ہو جاؤ گے۔ دیکھیے حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی یاد، التوبہ استغفار، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح سے انبیاء کی پوری زندگی آپ دیکھ ڈالیں گے، حضرت ہود علیہ السلام کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے جو اللہ تعالیٰ نے بڑے نبی بنائے بھیجا، صالح علیہ السلام اور قوم صالح علیہ السلام کو جو اللہ رب العالمین نے رسول اور پیغمبر بنا کے بھیجا، تو قوم نے جب اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کو جب اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے نبی بھیجا، پیغمبر صالح علیہ السلام آئے، اور صالح علیہ السلام نے قوم کو دعوت دیا، لیکن قوم نے نافرمانی کیا، اور قوم جو ہے کسی بھی صورت سے اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بعد اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے آمادہ نہ ہوئے، تو اللہ رب العالمین نے قوم پر عذاب نازل کیا اور مشکلات آئیں، طرح طرح کی بلائیں آئیں، اور جب ساری مشکلات میں گھر گئے تو اللہ کے نبی ہود علیہ صالح علیہ السلام نے بھی اپنے قوم کو توبہ استغفار رجوع الی اللہ کا حکم دیا اور فرمایا فَقُلْ فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ، اے قوم کے لوگوں، یہ تمہارے اوپر بلا، یہ تمہارے اوپر آفتیں، یہ مشکلات تمہارے اوپر آئی ہیں، اس لیے فوراً اس کا توبہ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ کو بھولے ہو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ رب العالمین تمہاری توبہ قبول کرے گا اور اللہ تعالیٰ بہت تمہارے اوپر مہربان ہوگا، لیکن شرط ہے کہ تم توبہ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے واپس آ جاؤ۔ قوم شعیب علیہ السلام کو شعیب علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ہماری قوم پر عذاب آیا ہوا ہے اور قوم تباہ و برباد ہو رہی ہے، طرح طرح کی مشکلات، معاشی حالت اور دینی حالت، ہر قسم کی مشکلات ان کے اوپر گھری ہیں، بیماریاں، عذاب، قحط، ساری مسلط چیزیں ان کے اوپر مسلط کیا ہے، تو انہوں نے بھی یعنی شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو جو دعوت دیا توبہ استغفار اور رجوع الی اللہ کی، اللہ رب العالمین کی طرف بلایا اور کہا میری قوم کے لوگوں، تم اللہ تعالیٰ کو بھول چکے ہو، اللہ کو یاد کرو، تم برائیوں میں مبتلا ہو، نیک اعمال کرو، اللہ سے دور جا چکے ہو، اللہ کے قریب آ جاؤ، اللہ رب العالمین تمہاری ساری بنائیں، ساری آفتیں، ساری پریشانیاں دور کر دے گی۔ اس لیے فرمایا شعیب علیہ السلام نے واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود، میری قوم کے لوگوں توبہ استغفار کرو اور رب کی طرف واپس لوٹ آؤ، اللہ تعالیٰ کو بھولو نہیں، جو اللہ تعالیٰ کو بھولتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھلا دیتا ہے، اس لیے تم تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، ان ربی رحیم ودود، یقیناً میرا رب ارحم الراحمین ہے اور بہت ہی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اس طرح سے تمام انبیاء کو ذرا دیکھیں گے، اپنی امت پر جب عذاب دیکھا تو قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کا حکم دیا، یہاں تک کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر کے آئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی چیز کی دعوت دی۔ غور کرنے کی چیز ہے، حضرت نوح علیہ السلام سے امتوں پر عذاب شروع ہوا ہے، ان سے پہلے کسی عذاب کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، جب بھی قوم پر عذاب آیا تو اللہ توبہ
استغفار، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کا ہی حکم دیا، کیونکہ سب سے بڑا علاج یہی ہے، سب سے بڑا سبب اور سب سے بڑا طریقہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو یاد کریں، رب کے عذاب کو یاد کریں، اللہ رب العالمین کے سامنے روئیں گڑگڑائیں، توبہ استغفار کریں۔ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا دیکھیں کس طرح سے اپنی زندگی ہی میں اپنی قوم کو اس سے متنبہ کیا، فرمایا واستغفروا ربکم وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی۔ میری قوم کے لوگوں، میری امت کے لوگوں، یہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی ہی میں امت کو یہ پیغام پہنچا کے گئے تھے، اور قیامت تک آنے والے امتیوں کو یہی پیغام دیا قرآن نے کہ اوان استغفروا ربکم، توبہ استغفار تم کرتے رہو، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اللہ تعالیٰ سے دور نہ جاؤ، اللہ تعالیٰ کو بھولو نہیں، برائیاں اگر تم سے شیطان کرا دیتا ہے تو توبہ استغفار کرو اور اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اللہ رب العالمین کے فرمانبردار بن جاؤ۔ یمتعکم متاعا حسنا، ایک زندگی جب تک تمہاری ہے اللہ رب العالمین تمہیں ہر حال سے خوشحال زندگی نصیب کرے گا۔ اللہ رب العالمین کی یہ سنت ہے، اللہ رب العالمین کا یہ طریقہ ہے، قوموں پر، اچھے برے سب لوگوں پر سے اللہ رب العالمین کی توبہ کے دربار میں توبہ کرتے رہو۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین، جو لوگ دعا نہیں کرتے، جو لوگ اللہ تعالیٰ اپنے دکھ میں، اپنی درد میں، اپنی پریشانی میں، اپنی مشکلات اور اپنی حاجات میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے، اللہ رب العالمین ان سے بہت ہی زیادہ ناراض ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا اور ذکر اور اذکار کو کی اہمیت دیتے ہوئے فرمایا الدعاء هو العبادہ۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، اے لوگوں خوب کثرت سے دعا کیا کرو، جب بھی کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی تمہیں حاجت و ضرورت پیش آئے، بلا اور آفت کو دیکھو تو خوب کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اللہ رب العالمین کا رجوع کرنا۔ الدعاء هو العبادہ، اللہ سبحانہ دعا ہی تو سب سے بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیثوں کے اندر دعاؤں کو سب سے بڑی عبادت، اشرف العبادہ، افضل العبادہ قرار دیا ہے۔ آپ نے اس دعا کا حکم دینے کے بعد جب آپ نے فرمایا اے لوگوں، اللہ کے بندو، علیہ عباد اللہ کے بندو خوب کثرت سے دعا کرو۔ کیوں؟ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو اصل میں عبادت ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد اور یہ پیغام دینے کے بعد نبی علیہ السلام نے قرآن پاک سورہ غافر کی آیت تلاوت کی، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ عبادتی اے ان دعائی، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، مصیبتوں میں، بلاؤں میں، آفتوں میں، ضرورت کے وقت جو لوگ ہم سے دعا کرنے میں اپنی انسلٹ تقسیم سمجھتے ہیں، اپنے انسلٹ محسوس کرتے ہیں اور اپنے اندر اپنی توہین سمجھتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے سامنے رو رو کر کے گڑگڑا کر کے توبہ استغفار نہیں کرتے، تو اللہ فرماتے ہیں سیدخلون جہنم داخرین، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ذلیل اور خوار کر کے جہنم میں داخل کر دے گا۔ تو اللہ میرے بھائیوں اور بہنوں، خوب کثرت سے دعا کرو، بلاؤں کا، مصیبتوں کا، حاجات کا، سب پریشانیوں کا سب سے بڑا علاج اللہ تعالیٰ نے دعا میں رکھا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، امام ابو داؤد
امام ترمذی اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے الادب المفرد کے اندر نقل کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اے لوگ تم بہت زیادہ اللہ کو یاد کرتے ہو، صدقات اور خیرات کرتے ہو، حاجات کو پوری کرانے کے لیے طرح طرح کے تدبیریں اپناتے ہو، جتنا بھی تم عبادت کرتے ہو، جتنا بھی تم ذکر اذکار کرتے ہو، سب سے بڑا معزز اور مکرم عمل عبادت اور نیکیوں میں تمہارا اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے دعا کرنا ہے۔ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اے لوگوں کثرت سے دعا کیا کرو، بلاؤں میں مصیبتوں میں رو گڑاؤ، رب کے سامنے توبہ استغفار کرو، چیز آئے کہ ادھر ادھر کی باتوں میں وقت ضائع کریں۔ اللہ رب العالمین کے رسول فرماتے ہیں سب سے بڑی چیز معزز مکرم تمہارے نیکیوں میں، تمہاری عبادات میں اگر کوئی چیز ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حاجت میں، اپنی مصیبت میں، اپنی بلا اور آفات میں اور اپنے مشکلات میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اور رو کر کے گڑ گڑا کر کے دعا مانگنا، اس سے بڑی عبادت اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے مکرم اور معزز اور محبوب عمل کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ جب بھی آفتیں آئے، مشکلات آئے، پریشانیاں آئے، خوب کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے۔ ہمارے اسلاف اور بہت سارے بزرگ کہا کرتے تھے الدعاء صلاح المؤمن، مومن کے ہاتھ میں سب سے بڑا اسلحہ جو ہوتا ہے وہ اصل میں دعا ہے۔ یہ حدیث تو صحیح نہیں ہے، حدیث موضوع ہے، غائب درجے کی ناقابل قبول، لیکن اسلاف کا قول تھا۔ فضیل بن عیاض اور بہت سارے سلف کہا کرتے تھے ہمارے پاس سب سے بڑا اسلحہ جو ہے بلا سے بچنے کے لیے، مصیبت سے بچنے کے لیے، وہ مومن کے لیے دعا کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کرے، اس سے بڑا کوئی اسلحہ مومن کے پاس بلا اور آفت سے بچنے کے لیے نہیں ہوتا۔ چونکہ دعا عبادت ہے اور مصیبت میں، پریشانی میں آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، خصوصاً ایسی زمانے میں کہ جب انسان کے اوپر مصیبت آتی ہے تو کہیں درگاہوں کا چکر لگاتا ہے، کہیں ادھر جاتا ہے، کہیں ادھر جاتا ہے، طرح طرح کی شرکیہ جگہوں پر جاتا ہے، طرح طرح کی تعویذیں، غلط قسم کے اعمال کرتا ہے۔ ایسی موقع پر جہاں دنیا کے لوگ شرک اور کفر میں مبتلا ہوتے ہیں، مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے اس سے مصیبتیں اور بڑھتی ہیں۔ کیوں؟ ہمارے انہی شرک اور انہی کفر، انہی بدعات، انہی گناہوں کی بنا پر تو اللہ نے عذاب نازل کیا۔ ہم اور ان درگاہوں پر کفر و شرک کر کے، بدعتی اعمال اپنا کر کے، غلط طریقے استعمال کر کے، شرک و بدعات پر عمل کر کے مزید ہم اللہ رب العالمین کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ اس سے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب اور بڑھتا ہے۔ اس تمام حالات میں اگر انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کرے، اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار نہ کرے، تو بڑی اہم چیز نبی علیہ السلام کی حدیث سن لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت بسند صحیح منقول ہے سنن کے اندر، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، اے میری امت کے لوگوں، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے دعا نہیں کرتا، اپنی مصیبت، اپنی پریشانی میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کر کے، گڑ گڑا کر کے اپنی مصیبت کے دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس پر غضب ہوتا۔ اللہ اکبر، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ تعالیٰ سے نہیں سوال کرتا، جو اللہ تعالیٰ سے شفا نہیں مانگتا، جو اللہ رب العالمین سے اولاد نہیں مانگتا، جو اللہ رب العالمین سے بیماری کو دور کرنے اور بیماری سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس سے بہت ہی زیادہ ناراض ہوتے ہیں۔ یغضب علیہ،
اللہ تعالیٰ اس سے پر غضبناک ہوتے ہیں۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کو دعاؤں میں کوتاہی، ذکر الہی میں کوتاہی، توبہ استغفار میں لاپرواہی کر کے آپ اللہ کو، اپنے رب کو ناراض نہ کریں۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، اس لیے ذکر اذکار، دعائیں، توبہ استغفار کا اہتمام کریں۔ چند موقع ایسے ہیں جس میں خاص طور سے دعا کا خیال ہونا چاہیے۔ نمبر 1، کبھی شاید آپ نے خیال نہ کیا ہو، انسان گھر سے نکلتا ہے خاص طور سے اس موقع پر کہ جس کو دیکھیں ہر انسان بیماری سے بچنے کے لیے اپنا ناک و منہ بند کیا ہوا ہے، کسی سے سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے۔ ایسی حالات میں اور ہر موقع پر انسان کو چاہیے گھر سے جب نکلنے لگے تو سب سے پہلے دعا کر لے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب انسان اپنے گھر سے نکلنے لگے اور پڑھ لیا بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، کتنا بڑا علاج، اور کس قدر ہمیشہ خصوصاً آج اس بلا کے موقع پر کہ ہر انسان کو ذرا دیکھیں، کوئی انسان کسی کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں، کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو اس کی بیماری ہم کو لگ جائے۔ ایسے موقع پر انسان سب کچھ کرتا ہے لیکن دعائیں نہیں کرتا۔ جو اللہ کے رسول نے بیان کیا وہ نہیں کرے گا، دنیا کے ساری تدابیر اختیار کرتا ہے لیکن انسان اللہ اس کے رسول نے جو علاج بتایا اس کو نہیں کرتا۔ کیا مشکل ہے آپ کے لیے؟ گھر سے باہر نکلنے لگے تو پڑھ لیں ایک مرتبہ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ پڑھیں، بچوں کو حکم دے پڑھنے کے لیے، آپ کے گھر میں کام کرنے والے نوکر ہیں ان کو کہیں، ہر انسان کو چاہیے کہ بناؤ آفتوں پریشانیوں سے بچنے کے لیے گھر سے جب نکلنے لگے تو سب سے پہلے ذکر الہی، دعا، اذکار کا خیال رکھے، اور کم سے کم بہت ساری دعائیں ہیں ان میں سے ایک دعا ضرور پڑھا کرے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ فائدہ کیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی انسان گھر سے نکلنے کے وقت اس دعا کو پڑھ لیا، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوتا ہے تین نعمتوں کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے۔ نادا منادن، آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، بڑے اللہ رب العالمین نے فرشتے کو بھیجا، جاؤ اعلان کرو، تین چیز نعمتوں کا اعلان ہوتا ہے۔ دعا ایک پڑھیں گے نعمتیں تین ملیں گی، انعام تین ملے گا۔ نمبر 1 کہا جاتا ہے جیسے نکلا اکیتا وہدیتا وکفیتا، اللہ اکبر۔ دعا کی یہ برکت خاص طور سے میں نے کہا آج اس بلا اور آفت کے موقع پر انسان موبائل اٹھایا بات کرتا ہوا نکل گیا، دعا بھول جائے اور دنیا کی ساری چیزیں کر رہا ہے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، جب کسی انسان نے پڑھا تو آواز لگائی گئی، فرشتہ آواز لگاتا ہے، کیا؟ جاؤ ہدیتا وکفیتا ووکیتا، تین چیزوں کا اعلان کیا۔ نمبر 1 سب سے پہلے ہدیتا، جاؤ تجھے سیدھا راستہ مل گیا، رب نے تیرے نبی کی فرما برداری کی اور کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا گھر سے نکلنے کے وقت دعا پڑھ لو، تم نے پڑھا ہدیتا، تجھے ہدایت مل گئی۔ نمبر 2 وکفیتا، کفیتا یعنی دوسری چیز یہ ہے کہ وکفیتا، تم جس مقصد کے لیے جا رہے ہو تم نے اللہ کے پکار کر کے دعا پڑھ کر کے اپنی حفاظت کر لیا، کفیتا، جا تیرا مقصد، تو اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا۔ تو نے ایسی ذات کا نام لے کر کے، ایسی ذات سے دعا کر کے نکلا ہے جو تیرے مقصد کو پورا کرنے والا ہے۔ وجہ ہدیتا وکفیتا۔ نمبر 3 بڑی اہم چیز ووکیتا، جا ساری بلاؤں سے اور آفتوں سے، لوگوں کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، جانوروں کی طرف سے، حیوانوں کی طرف سے جو بھی بلائیں آنے والی تھی وہ کیتا، تجھے محفوظ کر دیا گیا۔ انسان
दुआ बगैर पढ़े निकलेगा तो सारी मुसीबतें आएंगी। तो इस दुआ को याद करो और तीनों इनाम भी याद रखें कि बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब हम पढ़ेंगे, पढ़ के निकलेंगे तो तीन इनाम, हुदीता व कुफीता व वुकीता औ कमा काला रही सलात वस्सलाम। तो सही सालिम हम जाएंगे, सही सालिम इंशाल्लाह हम पलट करके आएंगे। इसी तरह से दुआ के लिए बड़ा अहम मौका जो है वो ये कि इंसान अगर किसी मरीज को देखता है, किसी मरीज को देखता है, कोई बीमार, कोई मुब्तला, कोई परेशान, कोई इंसान किसी भी मुश्किल में, दीन की या दुनिया की किसी भी परेशानी में, किसी भी मुश्किल में, किसी भी मुश्किलात में घिरा हुआ है, उसको देखने के बाद हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिस हमारे उम्मती मुसलमान ने किसी परेशान, किसी मुसीबत ज़दा, किसी मुश्किल में घिरे हुए इंसान को देखा और कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिम्मा वतलाक व फज़्ज़लनी अला कसीर मिम्मन खलक़ तफ़ज़ीला। दोस्तों, दुआओं को याद करो, बहल वयाल को याद करो। जिसने इस दुआ को पढ़ लिया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिम्मा वतलाक व फज़्ज़लनी अला कसीर मिम्मन खलक़ तफ़ज़ीला, सारी तारीफें हम अपने रब की करते हैं जिसने इस परेशानी से हमें महफूज रखा है, जिसमें ये मुब्तला है। आपने अल्लाह का शुक्र किया, अल्लाह की हम्द की, आप सेहत और आफियत में अल्लाह करके अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जिसने इस दुआ को पढ़ लिया तो जब तक वो इंसान दुनिया में जिंदा रहेगा, अल्लाह ताला उसको उस बला, उस मुसीबत, उस परेशानी से महफूज रखेगा। इसलिए दोस्तों, हमेशा याद रखो, दुआ करना जरूरी है। दुआ में कोताही करना, लापरवाही करना, ये बहुत ही बदतरीन चीज है। हदीस के अंदर आता है, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत है, इमाम तिरमिज़ी, इमाम हाकिम, तबरानी वगैरह ने बसनद सही नकल किया है। इस दुआ को भी याद रखें। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, अद्दुआ यनफु मिम्मा नज़ला व मिम्मा लम यंजिल फअलैकुम इबादल्लाहि अद्दुआ औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ लोगो, अल्लाह के बंदो, अद्दुआ यनफउ मिम्मा नज़ला, जो मुसीबत, जो बला, जो आफत, जो मुश्किल आ चुकी है, दुआ करोगे तो दुआ की बरकत, दुआ से उस बला में भी फायदा होगा। यानी अल्लाह ताला तुमको उस बला और मुसीबत से दूर कर बचा लेगा और आई हुई बला को टाल देगा। अद्दुआ यनफउ मिम्मा नज़ला, जो मुसीबत और आफत आ चुकी है उसमें भी दुआ फायदा देती है। दुआ करोगे तो वो बला भी टल जाएगी। वमिम्मा लम यंजिल, और कमाल तो ये, कितनी बलाएं और मुसीबतें जो तुम्हारे ऊपर आने वाली थी, आने वाली हैं, अगर तुम दुआ पढ़ोगे तो तुम्हारे ऊपर सैकड़ों हजारों आने वाली बलाओं को अल्लाह ताला दुआ की बरकत से आने से पहले ही पहले रोक लेगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ मेरे उम्मत के लोगों, अद्दुआ यनफउ मिम्मा नज़ला व मिम्मा लम यंजिल, दुआ फायदा पहुंचाती है, दुआ से फायदा होता है उन बलाओं में जो आ गई हैं, और जो बलाएं नहीं आई हैं उनमें भी फायदा पहुंचता है, बलाएं रोक ली जाती है। फ़अलैकुम इबादल्लाहि अद्दुआ, इसलिए अल्लाह के बंदो कसरत से दुआ किया करो, कभी दुआओं में कोताही ना करो। हम नमाज पढ़ते हैं, दुआ, जुमे का दिन आता है, कबूलियत के औकात आते हैं, लहू लई बातचीत करने में गुजार देते हैं, दुआओं का एहतमाम नहीं होता। आज जो बला हम पर आई हुई है, कितने लोग हैं जो दुआ करने वाले हैं, पेपर पढ़ रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं, हजारों चीजों में मशगूल हैं, लेकिन दुआ करने के लिए तैयार नहीं। फ़अलैकुम इबादल्लाहि अद्दुआ, अल्लाह के बंदो, अलैकुम का लफ्ज़ यानी जरूरी है, तुम्हारे ऊपर दुआ करना जरूरी है। दुआएं करते रहो ताकि जो बला आ गई वो भी अल्लाह टाल दे और जो आफतें आने वाली उनको भी रोक ले। इसी तरह से उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की भी हदीस है, खास तौर से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआओं की बड़ी अहमियत बयान करते हुए एक हदीस और
उम्मुल मोमिनीन आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा की रवायत, कितनी प्यारी हदीस। अल्लाह रसूल ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया अल हदरु ला युगनी हदरुन अन कदरिन, ला युगनी हदरुन अन कदरिन वद्दुआ यनफु मिम्मा नज़ल व मिम्मा लम यंजिल। कितनी बड़ी बात अल्लाह रसूल ने फरमाया, व इन्नल बलाअ ला यंजिलु फतलक्का फयतलक्काहु दुआ फयतलिजान इला यौमिल क़ियामा। ये तिरमिज़ी वगैरह की हदीस, हाकिम की मुस्तरक वगैरह की, कितनी प्यारी हदीस हज़रत आयशा की। अल्लाह रसूल फरमाते हैं, ऐ लोगो ला युगनी हज़रुन अन कदरिन। देखो आज आदमी अपने मुंह को बांध लिया और तरह तरह की तदबीर, बस हम अल्लाह को भूल गया। लेकिन अल्लाह रसूल क्या फरमाते हैं, तुम कितनी भी तदबीर इख्तियार करो, तदबीर कभी तकदीर को बदल नहीं सकती। अब जरा देखो क्या करना है हमें, वो सोचे, एहतियाती तदबीर करें। जो हुकूमत ने, डॉक्टर ने, जो तजर्बे मैंने बताया, उन चीजों से आप बचें जरूर, लेकिन दुआ ना भूलें। क्यों? इस हदीस को जरा सुने, ला युगनी हज़रुन अन कदरिन। ऐ लोगों, कब कितना भी तुम एहतियात करोगे, परहेज करोगे, तदबीर करोगे, लेकिन हमेशा तदबीर पर तकदीर गालिब आती है। एहतियात करोगे लेकिन तकदीर में है तो चीज होके रहेगी। तदबीर हमेशा तकदीर पर गालिब आ जाती। तदबीर कभी तकदीर को हटा नहीं सकती, तकदीर गालिब आएगी। लेकिन आपने फरमाया वलाकिन दुआ, लेकिन दुआ मांगा करो। तदबीर से ज्यादा भरोसा किस पर करो? दुआ पर करो। अल्लाहु अकबर। तदबीर, सारी एहतियाती पहलू आप अपनाएं, जरूरी है हमें अपनाना, लेकिन इससे कहीं ज्यादा हमारी तवज्जो दुआ पर हो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ला युगनी हज़रुन अन कदरिन। ऐ लोगों, तदबीर कभी तकदीर पर गालिब नहीं आ, तकदीर के मुकाबले में तदबीर कभी फायदा नहीं देगी। फायदा क्या देगी? वलाकिन दुआ वद्दुआ यनफु। हाँ, दुआ मांगते रहो, दुआ फायदा देती है। जो बला आ गई है, जिस मुसीबत में तुम मुब्तला हो, दुआ करोगे तो उसमें भी फायदा होगा, वो मुसीबत टल जाएगी। व मिम्मा लम यंजिल, और जो मुसीबतें नहीं अभी तक नादिल हुई, वो नादिल होने वाली हैं। जो दुआएं नादिल होने वाली हैं, जो बलाएं नादिल होने वाली हैं, उन बलाओं को भी अल्लाह दुआ की बरकत से टाल देता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तदबीर इख्तियार करो, लेकिन तदबीर के साथ साथ दुआ जरूर मांगो। दुआ को कभी नजरअंदाज न करो। अल्लाह ताला का जिक्र, तौबा भी दुआ है, इस्तिगफार भी दुआ है, जिक्र भी दुआ है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाथ उठा करके दुआ मांगना भी दुआ है। लेकिन वही दुआएं जो किताब सुन्नत से साबित हैं, हमारे यहाँ झूठी जो दुआएं और अस्कार होते हैं, उनके पढ़ने से मुमकिन है बला और बढ़ जाए। इसलिए जो दुआएं हम बता रहे हैं किताब सुन्नत से साबित है, उन दुआओं का एहतमाम करो। अल्लाह के रसूल ने आगे क्या फरमाया, फिर हदीस जरा सुने। आयशा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हज़रत आयशा कहती है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ लोगो ला युगनी हज़रुन अन कदरिन। तकदीर पर कभी तदबीर गालिब नहीं आती। हाँ, दुआ किया करो, दुआ फायदा पहुंचाती है। जो तुम्हारी तकदीर में लिखा है, दुआ से उसमें भी फायदा होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें फायदा देंगे, और दुआ फायदा देती है। बलाएं जिसमें तुम मुब्तला हो उनमें भी, और जो आने वाली उनको भी। फिर आगे क्या फरमाया, व इन्नल बलाअ ला यंजिलु। अल्लाह फरमाते हैं, बलाएं आती हैं, और लेकिन बंदा जब दुआ मांगता रहता है, बंदा जो अल्लाह का जिक्र करता है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, मुझे तुम याद करते रहो, हमेशा कभी तुम भूलो नहीं, हमको याद करते रहो, हमसे दुआएं मांगते रहो। जब दुआ का तुम एहतमाम करते रहते हो, बलाएं जब आती हैं तो दुआ जो है उसको रास्ते में रोक लेती है। इन्नल बलाअ ला यंजिलु फयतलक्काहु अद्दुआ। बलाएं आने लगती हैं तो बंदे की दुआएं जाकर के उसको रोक लेती हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते, फयतलिजान इला यौमिल क़ियामा, फिर क़यामत तक वो बुलाएं नहीं पहुंच सकती। क्यों? दुआ बराबर धक्के दे दे करके बलायों को क़यामत तक टालती रहती।
کتنا بڑا علاج، لیکن آج ہم سارے لوگ ان چیزوں کو بھول گئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی لیے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ اپنے صحیح کے اندر نقل کرتے ہیں، دوستو ذکر اذکار بلاؤں میں، آفتوں میں، مشکلات میں، جب بھی کوئی موقع آئے یا ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا، دعائیں کبھی نہ بھولو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون قل ما یعبأ بکم لولا دعاؤکم، اگر تم نے اتنے گناہ کر ڈالے ہیں کہ عذاب کے مستحق تو ہو چکے ہو، لیکن تمہاری دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو روکے ہوئے ہیں، تمہاری دعاؤں کے برکت سے اللہ تعالیٰ نے عذاب کو روک لیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اس کو ذہن نشی کریں، اللہ سبحانہ لا تعجزوا فی الدعاء، لا تعجزوا فی الدعاء فإنه لا يهلك مع الدعاء أحد۔ اے لوگو، کبھی دعا کرنے میں کوتاہی نہیں کرو، ذکر اذکار کرنے میں کوتاہی نہیں کرو، جو دعائیں اور مذکورات ہیں ان کو پڑھتے رہو، برابر دعائیں کرتے رہو۔ کیوں؟ دعا کرنے والا کبھی ہلاک نہیں ہوتا۔ فَإِنَّهُ لَا يَهْلِكُ مَعَ الدُّعَاءِ أَحَدٌ۔ میرے امت کے لوگوں، دعاؤں کا خاص خیال رکھو، دعاؤں کا اہتمام کرو، دعائیں پڑھتے رہو، ذکر اذکار کرتے رہو، صبح شام، سونے کے وقت، جانے کے وقت، کھانے کے وقت، قضاء حاجت کے لیے حمام میں جانے کے وقت، جتنے بھی مواقع ذکر اذکار کے ہیں دعاؤں کے کرتے رہو۔ دعا کرنے والا کبھی ہلاک نہیں ہوتا۔ یہ نبی علیہ السلام کی حدیث امام ابن حبان رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے بعض دعائیں ایسی ہیں جن کو دعا المکروب کا لفظ دیا ہے، دعا عنوان دیا، دعا المکروب، کرب یعنی پریشان، مصیبت میں گھرا، مشکلات میں گھرا ہوا، طرح طرح کی پریشانیاں، سارے سہارے ٹوٹ چکے ہیں، ہر اعتبار سے مایوس ہے انسان۔ ایسے موقع پر اللہ کے رسول نے مخصوص دعائیں بن، دعا المکروب کہا جاتا ہے۔ ایک دعا تو یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت اور بہت کتب حدیث کے اندر موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کتنی اہم دعا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے اوپر کوئی پریشانی ہو، کوئی مشکلات ہو، کہیں کسی مشکل میں گر گئے، کوئی بلا آفت میں آ گئے، چاروں طرف سے سہارے ٹوٹ چکے ہیں، تو ایسے موقع پر دعا کرنا، لا الہ الا اللہ العلی العظیم، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ یہ مختلف الفاظ کے ساتھ دعا منقول ہے، اس دعا کو ضرور کثرت سے پڑھتے رہیں۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ نبی علیہ السلام نے اس کو دعا المکروب قرار دیا، یعنی جہاں دنیا کے سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، انسان چاروں طرف سے مایوس ہو جاتا ہے، اس موقع پر اس دعا کو پڑھے گا تو ضرور انسان کی مصیبت اور مشکلات، پریشانی کو اللہ تعالیٰ دور کر دے گا۔ یہ ہے دعائے مکروب، اسی لیے ہمیشہ اس دعا کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور نبی علیہ السلام کی بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی نہایت سخت قسم کی پریشانی، کرب و بلا اور آفتوں میں آپ مبتلا ہو جائیں، ایسے موقع پر آپ پہلے اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کے طور پر اس کو پڑھیں، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اس کو دعا پڑھیں۔ پھر بعض روایتوں میں کہ اللہ رسول پھر اس کے بعد دعا کرتے، اللہ یہ جو بلا ہم پر آئی ہوئی ہے اس کو تو ٹال لے۔ یعنی اللہ رب العالمین کے توحید کے عظیم الشان یہ کلمات ہیں،
ان کلمات کو پڑھو اور پڑھنے کے بعد جو مصیبت آئی ہوئی ہے تو وہ دعا کرو اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ٹال لے اور اس مصیبت کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے. یہ دعا المقروب ہے. اور ایک دعا اور ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے اور یہ بھی بسند صحیح منقول ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ الادب المفرد کے اندر نقل کرتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا دعوات المقروب، جب کوئی انسان پریشانی میں مشکلات میں گھر گیا ہو، کوئی ایسی بلا آفت میں گھر گیا ہو کہ نکلنے کے کوئی سبیل اور کوئی چانس اس کو نظر نہیں آ رہا ہے، تو اس وقت پریشان حال لوگوں کو یہ دعا پڑھنی چاہیے. کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دعا کہو، پڑھو اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. اس دعا کو پڑھنی چاہیے. یہ ساری مشکلات کے وقت اور آفتوں کے ٹالنے کی دعا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہمیشہ ہم نے انبیاء کی باتیں بیان، انبیاء مشکلات میں جہاں پریشانی ہوتی تھی اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہوتے اور اپنے امتوں کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع ہونے، توبہ استغفار کرنے، ذکر اذکار کرنے، اللہ تعالیٰ کے قریب آنے کی دعوت دیتے تاکہ بلائیں ٹل جائیں. اور ایک بڑی دعا انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں میں ایک بڑی عظیم ترین دعا حضرت یونس علیہ السلام کی ہے. متعدد احادیث میں آئی ہوئی ہے، سنن کی اور مسانید کے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم بشیء اذا نزل برجل منکم کرب او بلاء من بلاء الدنیا دعا به یفرج عنہ او کما قال علیہ السلام. آپ نے ایک دن صحابہ کرام کے مجمع میں آپ نے فرمایا الا اخبرکم بشیء، کیا میں تم لوگوں کو ایک ایسی دعا نہ سکھا دوں کہ جب بھی انسان کسی بڑی سے بڑی مصیبت یا دنیا کی کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو، اگر اسی دعا کو بندہ پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کی برکت سے اس کے ساری مشکلات، ساری پریشانیاں، ساری بنائیں، ساری آفتیں سب اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا. صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ، اللہ رسول اتنی کامیاب دعا ضرور بتائیں جس دعا کی برکت سے ہماری ساری مشکلات، ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، چاہے دین کی ہو یا دنیا کی. تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دعوت ذی النون، ہمارے بھائی یونس، نون مچھلی والے ہمارے بھائی یعنی حضرت یونس کی دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس دعا کو جو بھی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو ٹال دیتا ہے. ایسے ہی جن دعاؤں کا حق کو ہم بھولے ہوئے ہیں اور جن کا بہت ہی زیادہ اہتمام ہمیشہ ہونا چاہیے، خصوصاً آج کے حالات میں جو حالات مشکلات کے ہوتے ہیں، ان حالات میں بہت زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے. وہ صبح اور شام کی دعائیں ہیں جن کو اذکار صباح اور اذکار مساء کہا جاتا ہے. آج ہمارے علماء نے طرح طرح کی کتابیں لکھ کر کے صحیح مسنون دعاؤں کو اکٹھا کیا ہے، صبح اور شام کی دعائیں. لیکن ہم سب کچھ کرتے ہیں اور دعائیں پڑھنے اور ذکر اذکار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو جو ذکر اذکار اور دعائیں صبح اور شام کے ہیں ان کو ضرور پڑھا کریں. ان میں بہت ہیں، آیت الکرسی ہے، تینوں کل ہیں، بہت ساری دعائیں ہیں جن میں ایک بڑی اہم دعا یہ ہے جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سنن کی روایت ہے بسند صحیح. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما من عبد یقول فی صباح کل یوم ثلاث مرات، جو انسان جو مسلمان جو امتی ہمیشہ صبح 3 مرتبہ پڑھ لے گا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. 3 مرتبہ جو انسان صبح تک پڑھ لے گا اللہ رسول نے ارشاد فرمایا لم یضرہ شیء، کوئی چیز اس کو صبح تک نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور جس انسان نے شام کے وقت اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھ لیا
اب شام کو پڑھ لیا، دن بھر کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور ایک روایت میں تو ہے آپ نے ارشاد فرمایا لم تصب فجعۃ بلاء، کوئی بلا، کوئی پریشانی، کوئی مشکل اس کو آ ہی نہیں سکتی جو انسان اس دعا کو 3 مرتبہ صبح اور شام پڑھ لے گا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، جو اس کو پڑھ لے گا کبھی وہ اس کے اوپر کوئی تکلیف نہیں، صبح پڑھ لیا تو شام تک محفوظ رہے گا، شام کو پڑھ لیا تو صبح تک محفوظ رہے گا۔ بڑا عجیب سا واقعہ ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے دعا اللہ کے رسول سے سنی اور برابر پڑھتے رہے، سب کو سنایا اور اپنے بیٹوں اور بچوں کو یاد کرایا۔ آپ کو چاہیے کہ خود بھی پڑھیں اور اپنی اولاد کو بھی دعاؤں کے پڑھنے کی تاکید کریں، تنبیہ کریں تاکہ وہ بھی پڑھیں۔ لیکن ہم بچوں کو کالے دھاگے تو باندھیں گے، تعویذ لائیں گے، چھلے پہنائیں گے، لیکن کبھی ان کو دعا سکھلانے کے لیے تیار نہیں۔ اور یہی آپ کی تعویذیں، کالے دھاگے، یہی بلاؤں کی اور سبب بنے ہیں۔ اسی بنا پر اللہ مصیبتیں ڈالتا ہے، ان شرک بدعات کی بنا پر۔ شیطان نے بھی بڑا عجیب کھیل کھیلا ہمارے ساتھ کہ جو اللہ کے عذاب کی چیزیں تھی اس کو ہم علاج سمجھ گئے، اور جو علاج کی اصل چیزیں ہیں ان کو ہم بھول گئے۔ ہمیں لوگوں کے تیار کردہ وظیفے، طرح طرح کے بناوٹی وظیفے پڑھنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ ان دعاؤں کو پڑھو۔ عثمان بن عفان یہ دعا سنے، برابر پڑھتے رہے، اپنے بیٹے ابان کو سکھلایا، اور ابان ایک مرتبہ ابان بن عثمان یعنی حضرت عثمان بن عفان کے بیٹے ابان حدیث سنا رہے تھے۔ اے لوگو، اللہ کے رسول میں نے اپنے والد سے سنا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ما من عبد یقول صباح کل یوم 3 مرات، جو انسان بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، صبح شام کو پڑھے گا اور 3 مرتبہ صبح شام پڑھا تو 24 گھنٹے میں اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ سننے والوں میں ایک آدمی تھا، وہ بڑا غور سے ابان کو دیکھ رہا تھا۔ ابان بن عثمان بن عفان کو بڑے غور سے گھیور کر کے دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ ڈانٹا، کیوں ہمیں دیکھتا ہے، کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ دعا اتنی کام کی ہے تو آپ کیوں ٹیڑھے کھڑے ہوئے ہیں؟ ابان بن کو ایک مرتبہ فالج بیمار دیا، مفلوج تھے تو سیدھے کھڑے، تو ایسے ٹیڑھے بالکل کھڑے ہوتے تھے۔ حدیث بیان کر رہے ہیں جو صبح شام پڑھ لے گا اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور خود ٹیڑھے کھڑے ہیں، ان کا فالج کا اثر ہے۔ تو وہ آدمی کہا حضرت آپ حدیث بیان کر رہے ہیں، دعا اتنی کام کی بیان کر رہے ہیں، لیکن آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کو کیوں ایسے ہو گیا، آپ کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ تو کتنا یقین تھا دعاؤں پر۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم دعا ویسے ہی ہے جیسے اللہ نے بیان کیا، جو پڑھے گا اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ رہی ہماری بات، کہتے ہیں ایک دن پڑھنا چھوڑ دیا تھا، بھول گیا تھا، اسی دن فالج نے اٹیک کیا۔ کتنا بڑا یقین تھا، یقین محکم، عمل فہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے مردوں کی شمشیریں۔ اللہ اس کے رسول کی باتوں پر یقین ہونا چاہیے۔ دیکھیں کس طرح سے دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اور ایک چیز یاد رکھیں، حدیث کے اندر آتا ہے بہت ساری بہت ساری بلائیں، آفتیں، کہا جاتا ہے جنات کی وجہ سے، شیطان کی وجہ سے بڑی ساری بلائیں آفتیں آ جاتی ہیں۔ آج دنیا اس کے اندر بہت زیادہ مبتلی، ایک صحیح ہوگا اور 99 جھوٹے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ وہی جو دعائیں نہیں کرتا۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اللہ فرماتے جو بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ کی دعاؤں سے، اللہ کے اذکار سے، تلاوت قرآن سے، جو اللہ اس کے رسول وظیفے بیان کیا ان سے، جو ان سے اعراض کرتا ہے، ان کو نہیں پڑھتا، شیطان اس پر مسلط کیا جاتا ہے، اللہ مسلط کرتے ہیں۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اللہ رب العالمین اس پر مسلط کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ یہ جو ہمارے اوپر بلائیں کہتے ہیں، شیطان، بلا، جنات لگ گیا، طرح طرح کے اس سے مصیبتیں آئی ہے۔ اللہ کے بندو، اگر تم دعا پڑھو، ذکر اذکار کرو تو کبھی پریشانی نہ ہو۔ سنن نبی داؤد ابن ماجہ، احمد ابن ابی شیبہ، بہت ساری کتابوں کی روایت۔ حضرت حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من اصبح
इज़ा अस्बह, जो इंसान सुबह किया और 10 मरतबा पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। जो इंसान सुबह शाम अल्लाह का जिक्र किया, देखें, एक है अल्लाह ताला से दुआ मांगना, और कुछ ऐसी है दुआ नहीं मांगते, और सिर्फ वजीफा जिसको हम कहते हैं वो भी दुआ ही होती है। मकसद क्या, ये पढ़ेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, ये भी दुआ होती है। दुआए तलब, दुआए मसला, ये सारी चीजें यही है। तो अल्लाह सुन्नी, जो इंसान सुबह और शाम 10 मरतबा पढ़ ले क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, तो अल्लाह ताला उसको बहुत बड़े इनाम से नवाजता है। नंबर 1, कान लहू इदल रक़बतिन मिन विल्द इस्माइल। एक इनाम तो ये मिला, ऐसे इंसान को जिसने 10 मरतबा इस कलमे को सुबह पढ़ लिया और 10 मरतबा शाम को पढ़ लिया, तो मिलता क्या है, रोजाना उसको एक सुबह कितना मिला, क्या मिली, नंबर 1, एक इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल का एक गुलाम आजाद करने के बराबर सवाब मिला। नंबर 2, कुतिबत लहू अशरु हसनातिन, उसके नामे आमान में 10 आला दर्जे की नेकियां लिख दी गई। नंबर 3, वहुत्तत अन्हु अशरु सय्यिआतिन, उसके नामे आमाल से 10 गुनाह मिटा दिए गए। खतरनाक 10 गुनाह को अल्लाह ताला खत्म कर देता है। नंबर 4, वकान फी हिर्ज़िम मिनश शयातीन हत्ता युमसिया, सुबह उसने पढ़ लिया तो शाम तक अल्लाह ताला शैतान और जिन्नात के शर से उसको महफूज रखते हैं। अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करते हैं, वो महफूज रहेगा। अगर शाम को पढ़ लिया तो सुबह तक। अब इस तरह से रोजाना उसको 2 गुलाम आजाद करने का सवाब इस दुआ की बरकत से, और उससे 20 नेकियां, बड़ी आलीशान नेकियां, जो हर नेकी जन्नत तक पहुंचाने वाली, ऐसी बड़ी नेकियां, और 20 निहायत खतरनाक गुनाह उसके माफ कर दिए गए, जो उसके हर गुनाह इंसान को जहन्नम तक पहुंचाने वाला हो। और आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे बड़ी चीज है क्या, हर शैतान और जिन्नात की तरफ से आने वाली हर बला, हर आफत, हर मुसीबत से अल्लाह ताला हमें नजात दे देते हैं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक निजाम है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ इस तरह से आदमी हर बला, हर आफत से महफूज रहता है। हम में और आप में से हर इंसान को चाहिए कि कसरत से अल्लाह ताला का जिक्र करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें, तौबा इस्तिगफार करें। कम से कम अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, किसी बंदे को कोई गम, कोई आफत, कोई मुसीबत, कोई परेशानी आए, अगर वो कसरत से पढ़ता रहे, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैया, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैया, या कहे अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला शरीका लह, अगर इसको पढ़ता रहे तो इससे भी अल्लाह ताला बलाएं टाल देते हैं। तो सुबह शाम की दुआएं, जिक्र और अस्कार, और इसी तरह से और बहुत सारे तौबा, इस्तिगफार, और अल्लाह को तिलावत कुरान, अल्लाह रब्बुल आलमीन को रुजू करना, ये सारी चीजें अगर हम करेंगे तो इंशाअल्लाह हर किस्म की बला आफत से हम महफूज रहेंगे। ये सारी मुश्किलात इसलिए आती हैं कि हम जिक्र इलाही से दूर हैं और भूले हुए हैं। वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, जो भी हमारे जिक्र से इराज करता है हम उसकी जिंदगी को तंग कर देते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपना जिक्र करने वाला बनाए। जो इंसान, और एक चीज और याद रखिएगा, आप लोग याद रखें कि ये बलाओं मुसीबतों ही तक जिक्र अस्कार महदूद नहीं है, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम, आज बहुत सारे लोग कहते हैं हम दुआएं तो इतने दिन से करें लेकिन अल्लाह दुआ कबूल नहीं करता, इतना जिक्र, इतना वजीफा करते हैं। तो बात असल है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन सर्रहु अन यस्तजीब लहु अल्लाहु फिश शदाइद फलयज़कुरिल्लाह फिर रुखा। तुम में से जो इंसान चाहता है
کہ جب بھی مصیبت میں اللہ تعالیٰ کو پکارے تو اللہ فوراً اس کی دعا کو قبول کر لے، مصیبت دور کر دے، تو اسے چاہیے کہ خوشحالی میں بھی خوب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے۔ ہم عام حالات میں تو کبھی اللہ کا نام لیتے نہیں، اور کوئی مصیبت آ گئی تو پھر وظیفوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ تو سب سے بہترین یہ ہے کہ ہمیشہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرتے رہیں۔ مشکلات میں جب گھریں گے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ ہماری دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔